کس طریقے سے روایات جو ہیں وہ گھڑی گئیں اور قرآن کی بابت کے قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا تھا، اور راوی نے اس کے اندر یہ کام کیا کہ یہ بیان نہیں کیا کہ وہ قرات کیا تھیں، حروف کیا تھے۔ جتنی بھی روایات میں نے آپ کو بتایا تھا اس بابت موجود ہیں، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جب کسی بندے کو لایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ قرآن ویسے پڑھ رہا ہے اور میں قرآن ایسے پڑھ رہا ہوں، تو اللہ کے رسول نے ان دونوں کی تصدیق کر دی، لیکن راوی یہ نہیں بتا رہا کہ وہ قرآن کیسے پڑھ رہے تھے اور یہ قرآن کیسے پڑھ رہے تھے۔ اور ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی لیٹر کے اوپر ہے۔ جتنی بھی کتابیں موجود ہیں روایات کی، ان سب کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ احرف کا معنی قرات کیا جاتا ہے، قرات کرتے ہیں کہ 7 قرات کے اوپر قرآن نازل ہوا، جبکہ احرف حرف سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے لیٹرز، جس کو انگلش میں لیٹرز کہتے ہیں۔ قرات نہیں ہوتا، قرات تو باقاعدہ ایک مستقل ورڈ ہے عربی کا جس کا مطلب پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر قرات بھی کریں گے تو 7 مختلف انداز میں پڑھنے کے لیے آپ کو 7 مختلف لیٹرز یا ورڈز چاہیے جن کے ذریعے آپ 7 طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو دونوں ہی باتیں یہ قرآن کے سامنے باطل ٹھہرتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس قرآن ایک ہی لفظ کے اندر موجود ہے اور رائج ہے۔ اب آ جائیے محاذ ناسخ و منسوخ، بہت اہم ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، جن کے اوپر عمل نہیں ہوتا، لیکن ان کو اس لیے قرآن میں باقی رکھا گیا ہے کیونکہ قرآن کے آیات کے پڑھنے سے ہم ثواب حاصل کر سکیں۔ اور میں بار بار آپ لوگوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ قرآن ثواب حاصل کرنے کی کتاب قطعاً نہیں تھی۔ قرآن میں سورہ یاسین میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ اس قرآن کو ہم نے کیوں نازل کیا ہے، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا۔ نظر اور نذر، انذار، عربی زبان میں کہتے ہیں راستے کے اندر جب آپ جا رہے ہوں تو آنے والا جو راستہ کہ کون سا راستہ پرخطر، کہ کون سا راستہ آپ کا پرخطر کے بارے میں آپ کو پہلے ہی معلومات دے دی جائے تو دینے والا نذیر کہلاتا ہے، اور اس کو خبر کو کہتے ہیں نذر یا انذار، خبردار کر دینا۔ لِيُنذِرَ، کسی چیز کی ریزن بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، علت، اس کو حرف علت کہتے ہیں، کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے لِيُنذِرَ، تاکہ یہ خبردار کر دے، راستوں کی وضاحت کر دے، من کان حیا، ہر اس شخص کو جو زندہ ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے قرآن نازل ہوا تھا کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کر سکیں، رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنے راستوں کو متعین کر سکیں۔ یہ ثواب کی کتاب قطعاً نہیں تھی۔ اگر یہ ثواب کی کتاب ہے تو جو شیطان کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درج کر دی ہیں، نازل کر دی ہیں، ان کو پڑھ کے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ابو لہب کے جو ذکر ہے اس کو پڑھ کے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب اللہ کے ذکر کی کتاب ہے، اللہ کی یاد دہانی کی کتاب ہے۔ تو اسی بات سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو قول ہے کہ قرآن کے ذریعے قرآن کو منسوخ کر دیا گیا، یہ درست نہیں ہو سکتا۔ 3 کیٹیگریز اس کی بنائی ہیں علماء نے۔ سب سے پہلے تو قرآن کے ذریعے، اور اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ قرآنی آیات منسوخ کر دی گئی ہیں لیکن حکم باقی ہے، یعنی قرآن کے اندر وہ آیات موجود نہیں ہیں لیکن اس کا حکم باقی ہے، موجود ہے۔ کیوں موجود ہے یہ بتایا نہیں گیا۔ اگر حکم باقی رکھنا تھا تو ان قرآنی آیات کو منسوخ کیوں کیا گیا، اس کا بھی کوئی قابل اعتماد ریزن موجود نہیں ہے کہ کیا وجوہات تھیں۔ اور بالکل غلط معلوم ہوتا ہے یہ بات کہ اگر حکم کو باقی رکھنا ہی تھا تو قرآن کی آیات کے ذریعے کیوں باقی رکھا نہیں گیا۔ دلیل میں جو پیش کیا جاتا ہے موطا امام مالک اور صحیح مسلم کی روایت کہ عمر نے کہا کہ ایاکم ان تہلکوا من آیات الرجم، کہ کوئی شخص یہ بات کہہ کر
نہ چھوڑ دے قرآن کی آیت کو، لا نجدو حدین فی کتاب اللہ، کہ ہم یہ حدود کتاب اللہ میں نہیں پاتے ہیں، کتاب اللہ میں یہ موجود نہیں ہے کہ اذا زنایا فالجموہ البتہ، ہم یہ قرآن میں پڑھا کرتے تھے، یہ قرآن کا حکم تھا کہ جب دو زانی جو ہیں وہ زنا کرے، دو شخص یا دو لوگ، تو ان کو رجم کر دیا جائے، ان کو رجم کر دو۔ اور رجم کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے کہ رجم کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو پتھر اتنے مارے جائیں کہ وہ ہلاک ہو جائے، اپنی جان کو دھو بیٹھے، جان اس کی نکل جائے جب تک پتھر مارے جائیں۔ اور یہ یہود کے اندر موجود تھا۔ قرآن نے جو تاریخ بیان کی ہے، کیونکہ قرآن کی تاریخ سب سے قابل وثوق ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی تاریخ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے یہود کی تاریخ میں یہ بتایا ہے کہ ان کا یہ شیوا تھا کہ یہ رجم کرنے کی دھمکیاں دیا کرتے تھے، لَأَرْجُمَنَّكَ أَرْجُمَنَّكَ۔ ابراہیم کے باپ نے بھی انہیں یہی کہا تھا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں ضرور بالضرور تجھے رجم کر دوں گا۔ اور یہی انبیاء کو بھی کہا گیا ان کی جانب سے، بنی اسرائیل کی طرف سے، کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے۔ اور اسی بات کو اسلام کا جامہ پہنا کر روایات کی صورت میں جو امت محمدیہ ہے، اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین ہے، اس کے اندر بھی شامل کر دیا گیا۔ جبکہ قرآن میں سورۃ النور کی واضح آیات ہیں کہ جب کوئی زنا کرے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ الجلدہ، تو انہیں 100 کوڑے لگاؤ، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو یہ اس روایت کی وجہ سے یہ بات ثابت کی جاتی ہے کہ قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی اور حکم باقی رہا۔ یہ بتایا نہیں جاتا کہ کیوں قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی، یہ بات خود ہی اس بات کو غلط باطل ثابت کرتی ہے کہ اگر حکم باقی رکھنا تھا تو قرآن کی آیت کو کیوں اٹھا لیا گیا، کیوں بھلا دیا گیا یا ختم کر دیا گیا۔ تیسری قسم، قرآنی آیات اور اس کا حکم دونوں منسوخ، یعنی بعض قرآنی آیات منسوخ ہو چکی ہیں، قرآن میں موجود نہیں ہیں اور نہ ان کا حکم باقی ہے۔ اور دلیل میں وہی ایک روایت پیش کر دی جاتی ہے کہ اما عائشہ نے فرمایا کہ رضاعت سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے وہ 10 دفعہ کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے، اور پہلے قرآن کے اندر یہی تھا، اللہ کے رسول کی وفات تک قرآن میں یہی موجود تھا، اور ہم قرآن میں اس کو پڑھا بھی کرتے تھے، لیکن بعد میں اس کو قرآن سے نکال دیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ تو میں نے آپ لوگوں کو پچھلے سیشن میں یہ بتا دیا تھا کہ یہ جرت کسی میں نہیں ہو سکتی کہ قرآن کے اندر جو موجود ہے اس کو نکال دیا جائے۔ ایسی جتنی باتیں گھڑی گئی ہیں قرآن کے خلاف، وہ سب کی سب باطل ہیں، جھوٹی ہیں، اور علماء کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جو ان کا انکار کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو جمہور علماء ہیں، ان کی نظر میں، ان کے دل کے اندر ان راویان حدیث کی عقیدت اتنی گڑ گئی ہے کہ وہ قرآن کے خلاف پاتے ہیں روایت کو، لیکن اس کا انکار کرنے کی جرت اپنے اندر نہیں پاتے۔ وہ یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ قرآن ہمارے پاس سب سے قابل اعتماد ذرائع سے آیا ہے، ہم کیوں اس کے مقابلے میں روایات کو ترجیح دیں۔ ایسی جتنی روایات موجود ہیں وہ سب کی سب غلط ہیں۔ ایک روایت میں تو یہاں تک بھی آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو مشہور صحابی گزرے ہیں، ان کے پاس جو قرآن موجود تھا اس کے اندر وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو لکھتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ قرآن کا حصہ ہے ہی نہیں۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ قرآن کے اندر اختلاف ثابت کرنے کے لیے جو کبار صحابہ ہیں، بڑے بڑے مشہور صحابہ ہیں، ان کے اوپر کیسے کیسے گھناؤنے الزام لگائے گئے ہیں کہ وہ قرآن کی آیات کو قرآن مانتے ہی نہیں تھے۔ اس کے باوجود کیا ہم انہیں مسلمان گردان سکتے ہیں؟ آج اگر کوئی شخص سورۃ الفلق کو قرآن نہیں مانے، کیا ہم اسے مسلمان قرار دے سکتے ہیں؟ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان روایات کی وجہ سے صحابہ کو ایمان سے خارج کروایا گیا ہے۔ یہ سازش رچی گئی ہے کہ کسی طرح اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو کافر گردان دیا جائے،
منوا لیا جائے تاکہ یہ قرآن جو ہم تک ان کے ذریعے پہنچا ہے وہ مشکوک ٹھہرے لوگوں کے نزدیک۔ یہ صحیح بخاری کی روایت بتا رہا ہوں میں آپ کو عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں سورۃ الفلق سورۃ الناس قرآن کا حصہ نہیں ہے، اور اس کی مزید وضاحت مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے تقسیم۔ اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ نسخ کا معنی کیا ہے، اور قرآن کے اندر وہ کون سی آیت ہے جس کی وجہ سے یہ تقسیم کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ سب سے پہلے تو نسخ کا معنی سمجھ لیں۔ نسخ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو زائل کر دینا، ایک چیز کی جگہ دوسری چیز لے آنا جس سے پہلی والی چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے اور دوسری والی چیز اس کے قائم مقام بن جائے، اس کی جگہ لے لے، اس کو نسخ کہتے ہیں۔ مثال کے لیے میں نے ورڈ لکھا ہے نسخت الشمس ظلہ، کہ سورج نے سائے کو منسوخ کر دیا، ہٹا دیا۔ جب شمس آ گیا، سورج آ گیا، تو اس کی جگہ سائے کی جگہ سورج کی روشنی نے لے لی۔ اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو زائل کر کے اپنی جگہ بنا لینا، یہ ہے نسخ۔ تو ناسخ کا مطلب یہ ہوا زائل کرنے والی یا زائل کرنے والا، اور منسوخ کا مطلب وہ چیز جو ختم ہو چکی ہے، جس کی جگہ کوئی دوسری چیز لے چکی ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے قرآن کی آیات کے بارے میں، اور یہ تقسیم 3 اقسام کے اندر ناسخ و منسوخ کی گئی ہے۔ قرآن کی آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا کہ قرآن کی آیات 2 قسم کی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں دیکھ لیں، اللہ فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہی اللہ ہے، وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی جس میں سے محکم آیات بھی ہیں جو کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری کیٹیگری جو آیات کی ہے وہ متشابہ آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 کیٹیگریز قرآنی آیات کی بیان فرمائی ہیں، اس کے علاوہ جتنی کیٹیگریز لوگ بناتے رہے یہ سب ان کی اپنی پیدا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی سلطان، کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر یہ فرما دیا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ آیت ہے آیت نمبر 3 سورۃ الاعراف کی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو، جو کچھ بھی۔ اس میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ کسی چیز کی اتباع کرنا اور کسی چیز کو اپنی مرضی سے منسوخ قرار دے کے چھوڑ دینا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس نازل کردہ کو چھوڑ کر تم اپنے کسی ولی کی اتباع نہیں کرنا۔ اگر تمہارے ولی، تمہارے دوست، تمہارے عقیدت مند جن سے تم عقیدت رکھتے ہو وہ تم سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی فلاں آیت منسوخ ہو چکی ہے جو اللہ نے نازل فرمائی تھی، ان کی اتباع ہرگز مت کرنا۔ اتباع صرف اور صرف اس چیز کی کرنا جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اس میں سب شامل ہیں، اللہ کے رسول بھی شامل تھے اور پوری امت مسلمہ اس کے اندر برابر کی شامل ہے۔ ناسخ و منسوخ کا عقیدہ رائج کرنے کے بعد یہ بات بتانے سے ہر عالم قاصر ہے کہ یہ ناسخ و منسوخ کا فیصلہ کرنے والی ہستی کون ہے۔ قرآن کے اندر کسی آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ والی آیت ناسخ ہے اور اس کے بعد جو آئی ہے وہ منسوخ ہے، یا یہ والی آیت جو پیچھے گزر چکی ہے اس کو ہم نے اس والی آیت سے منسوخ کر دیا ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں یہ بات واضح ہی نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول سے کوئی ایک روایت ایسی موجود نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ یہ والی آیت منسوخ ہو چکی ہے کیونکہ اب میں تمہیں یہ والی آیت بتا رہا ہوں، تو اس والی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا۔ پورے کتاب میں جتنی کتب احادیث ہیں کہیں بھی اللہ کے رسول سے یہ بات موجود نہیں ہے۔ تو آخر یہ اتھارٹی دی کس نے ہے لوگوں کو کہ وہ اپنی مرضی سے قرآن کی چند آیات کو منسوخ قرار دیں اور چند آیات کو ناسخ قرار دیں۔ فرض کر لیجئے کہ اگر قرآن کی وہ آیت جو ناسخ و منسوخ کے مسئلے پر پیش کی جاتی ہے اس کو اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے، تو
اب یہ فیصلہ کرنے والا کون ہے کہ یہ آیت ناسخ اور یہ منسوخ ہے؟ قرآن جو غیر متبدل کتاب ہے، جس کی آیات محکم ہیں، جمع دی گئی ہیں، ٹھہرا دی گئی ہیں، اٹل کر دی گئی ہیں، ان کے بارے میں آپ میں یا کوئی عالم کھڑے ہو کے یہ فیصلہ کرنے کا حق کہاں سے لے کر آئے گا؟ اتھارٹی کہاں سے شو کرے گا کہ ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے؟ اور میں اس کی بات کو کیوں مانوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر قرآن اور اللہ کے رسول کی بات کے علاوہ کوئی چیز ماننا فرض کیا ہے کسی بندے کی بات؟ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے یہ پابند کر دیا ہے کہ تم اس کی اتباع کرو جو تم پہ نازل ہوا ہے، اور وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، قرآن کے نازل کردہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ من دونہ اولیاء میں آتا ہے، تو میں کیوں اس کو اپنا اولیاء بناؤں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر؟ میں کیوں اس کی بات مانوں؟ مجھ پر کیوں اس کی بات لازم ہوگی؟ اور کون ہے لازم کرنے والا؟ مجھ پر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی لازم کی نہیں یہ چیز، اور سنت بھی ہم کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کی سب سے بہترین سنت یہ ہے اللہ کے رسول کی کہ آپ عین قرآن کی اتباع کریں، یہ سنت ہے اللہ کے رسول کی۔ اللہ کے رسول قرآن سے باہر بات کرتے ہی نہیں تھے، اللہ خود ان سے کہتا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو وحی تمہاری طرف کی جا رہی ہے تم اس کی اتباع کرو۔ اللہ کے رسول سب سے بڑے متبع، سب سے بڑے اتباع کرنے والے تھے وحی کی، قرآن کی۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ جس نے تم پر قرآن کو فرض کیا، نبی کے اوپر، علیکا تیرے اوپر قرآن کو فرض کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول پہ قرآن فرض تھا، اللہ کے رسول قرآن کی اتباع کیا کرتے تھے۔ سب سے بہترین سنت، ہم سنتیں کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، ہم روایات کی کتابوں میں سنتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اللہ کے رسول کی، ہم قرآن میں اللہ کے رسول کی سنت نہیں ڈھونڈ رہے۔ انہ لقول رسول کریم، ہم اللہ کے رسول کے قول کو روایات کی کتاب میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے انہ لقول رسول کریم، یہ بزرگ رسول کا قول ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے ادا ہوا ہے نا یہ قول، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے قرآن۔ اللہ کے رسول نے پڑھ کے لوگوں کو سنایا، تب ان کو پتہ چلا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہ لقول رسول کریم کو چھوڑ کر ہم قول کو اللہ کے رسول کے کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہیں جو قرآن کے علاوہ ہے، اور وہیں سے ہمیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں کہیں یہ بات نہیں بتائی ہے کہ فلاں آیت ناسخ ہے اور فلاں منسوخ ہے، تو نہ تو میری یہ جرت ہو سکتی ہے اور نہ ہی دنیا میں کسی شخص کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ قرآن کی غیر متبدل آیات کو بولے کہ نہیں یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے، اس کا حکم ختم کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے حکم کو ختم کرنے کی جرت کس میں ہو سکتی ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے، اور یہ قرآن کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 کے بالکل خلاف ہے کہ ہم اللہ کی نازل کردہ کو چھوڑ کر اس کے سوا اپنے جو اولیاء بنائے ہوئے ہیں ان کی اتباع میں قرآن کی چند آیات کو ناسخ اور منسوخ قرار دیں۔ ہمارے پاس یہ اتھارٹی دینے والا کون ہے اس کا بھی ہمیں نہیں پتہ۔ یہ وہی روش ہے، وہی رویہ ہے جو ہم سے پہلی امتوں نے رواں رکھا۔ میں نے آپ کو اس کی پوری وضاحت پچھلے سیشن میں کر دی تھی کہ کیسے ان کے دلوں میں تقدس بٹھایا گیا راویان حدیث کا، اور کیسے انہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال کر روایات پر اپنی بنا قائم کی، اپنی بنیاد روایات پہ قائم کی ہے۔ آج بھی ہمارے پاس توراہ انجیل صرف روایات کی شکل میں موجود ہے۔ تو قرآن کی منسوخیت پر جو پیش کی جاتی ہے دلیل، سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ اس کا میں نے ورڈ ٹو ورڈ کر دیا ہے، جو کچھ بھی ہم منسوخ کر دیتے ہیں آیت سے، من آیتن کا مطلب ہوتا ہے آیت سے، او ننسیہا، نسا کا مطلب ہوتے ہیں دو، عام معنی اس کے ہوتے ہیں بھول جانا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو رکھ کے اس کی طرف سے اپنے خیال کو ہٹا لینا۔ جب آپ اس کی طرف سے اپنا خیال ہٹا لیتے ہیں تو یہ بھی بھولنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس کو میں نے اگر فراموش کے لفظ سے واضح کر دیا ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر، بھول بھی ہو سکتی ہے اور کسی چیز کو رکھ کے اس کی طرف سے اپنی نظروں کو ہٹا لینا، توجہ کو ہٹا لینا بھی ہو سکتا ہے۔
ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کے مثل او مثلھا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو پچھلی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں وہ انسانیت کی معراج کے مطابق تھیں۔ انسان ہر زمانے کے اندر عقلی اعتبار سے بھی اور مادیت کے اعتبار سے بھی جو چیزیں وہ بنا رہا ہے جو اس کی عقل سے ہی منسوب ہے، ترقی کرتا رہا ہے۔ انسان پر ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر کوئی مر جائے گا تو مجھے اس کا کرنا کیا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کے اندر آپ بنی آدم کا یعنی آدم کے لڑکوں کا ذکر پڑھیں گے، جس کو آپ حابل قابل کے نام سے جانتے ہوں گے، کہ ایک ان کے بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اب اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ قتل تو کر دیا ہے، اب میں کروں کیا اس کا؟ تو پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ بیان کر دی، کیونکہ قرآن تاریخ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا، غراب کہتے ہیں کوے کو، ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا، لیریہ، اور ریزن کیا تھا؟ تاکہ وہ اس شخص کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو انسان کے اوپر ایک زمانہ یہ بھی آیا کہ اس کو مرنے کے بعد کرنا کیا ہے یہ نہیں پتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام اسی طریقے سے لوگوں کے پاس آتے رہے، جتنا اس کا ذہن ترقی کرتا رہا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اپنے احکام لوگوں پر نازل کرتا رہا۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہر زمانے کے اعتبار سے، ہر علاقے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی الگ کتابیں تھیں۔ لکل اجل کتاب، ہر مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل فرما دی تھی، مقرر کر دی تھی احکام، کہ یہ احکام اس مدت تک کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے حضرت مسیح یعنی کہ مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے کہتے تھے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، یہ آیت سورہ آل عمران کی 49 ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں تم پر وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں ان کو حلال کر دوں۔ یعنی پچھلی شریعت میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دی تھی، تو حضرت عیسیٰ نے وہ چیزیں ان کے اوپر حلال کی۔ تو اب جو اللہ کے رسول عیسیٰ ان کے اوپر حلال کر رہے تھے، یہ کیا ہوا؟ یہ ناسخ ہوا کس کا؟ جو حرام کیا ہوا تھا اس کا، اور منسوخ کیا ہوا؟ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ یعنی کہ اللہ کے رسول عیسیٰ جب پیغام لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ پیغام پچھلے والے پیغام کا قائم مقام بن گیا اور اس کی جگہ حضرت عیسیٰ کے کلام نے لے لی۔ اب انہوں نے بتا دیا کہ تمہارے اوپر یہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور پیچھے والے جو چیزیں پچھلی امتوں پر یعنی پہلے کتابوں کے اندر حرام کی گئی تھی وہ حکم ہٹا لیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں ناسخ و منسوخ۔ انسانیت کے اعتبار سے اللہ کے احکام کا نزول، اور جو احکام آگے والی امتوں کو دیے جا رہے ہیں ان کے اندر پچھلے والے احکام کو منسوخ کر دینا، جو میں نے آپ کو بتایا زائل کر دینا، پہلے کو اٹھا لینا اور دوسرے کو اس کا قائم مقام بنا دینا۔ ناسخ کی بالکل یہی تعریف بنتی ہے۔ جو تعریف ہمارے علماء کرتے ہیں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں، جس کی وضاحت میں نے کی ابھی آپ کے سامنے۔ اور یہی اصول اللہ تعالیٰ کا رہا ہے کتب کے بارے میں۔ لکل اجل کتاب، سورۃ الرعد کے اندر آیت نمبر 38-39 کو دیکھ لیجئے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے کتاب میں سے، اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، وہ کتابوں کی اصل جو ہے نا، کتاب کی اصل وہ اللہ کے پاس ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ احکام نازل فرما رہا ہوتا ہے۔ اور آپ نے اس کی ایک مثال دیکھ لی ہے، مصدق لما، قرآن کے بارے میں بھی اللہ نے یہ فرمایا تصدیق کرنے والا ہے کچھ چیزوں کی جو اس حکم کے اندر بھی برابر تھی، اس کتاب کے اندر بھی وہی حکم نازل کیے گئے ہیں جو پچھلی کتاب کے اندر تھے،
اس کی تصدیق کر رہی ہے کتاب قرآن، اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور جو حکم اللہ تعالیٰ نے پہلی کتاب کے اندر نازل فرمائے تھے جس میں کچھ چیزیں ممنوع کر دی گئی تھی، روک دی گئی تھی، ان حکم کو اٹھا لیا گیا، اس کی جگہ کچھ دوسرے حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیے ہیں اور اس کا قائم مقام بنا دیا ہے۔ یہ ہے ناسخ و منسوخ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے اوپر یوم السبت کی کتنی ممانعات تھی کہ اس میں کوئی کام نہیں کر سکتے، پورا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ آج بھی سیٹرڈے ان کے ہاں مقدس دن شمار کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں فرائیڈے ہے، جمعہ کا دن ہے، جس میں ہم اجتماع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی سیٹرڈے کا دن، ہفتے کا دن، جس کو یوم السبت کہتے ہیں عربی زبان میں، آج بھی وہ مقدس گردانا جاتا ہے اور اس کے اندر چھٹی ہوتی ہے۔ تو یوم السبت کا دن جو تھا وہ یہود کے اوپر حرام تھا، منع کر دیا گیا تھا کہ اس کے اندر آپ کوئی کام نہیں کریں گے سوائے اللہ کی عبادت کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یوم السبت کی جو حرمت کی کام کی اس کو اٹھا لیا، اور آج ہم ہفتے دن کام کرتے ہیں، ہمارے اوپر قرآن میں کوئی ممانعت ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ہے ناسخ و منسوخ۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے، ما ننسخ من آیت، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آیت سے منسوخ کر دیا، کیونکہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی آیات ہی تھیں، او ننسیہا، یا لوگوں سے فراموش کروا دیا، ناتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے کے آتے ہیں آیات جو اس زمانے کے اعتبار سے لوگوں کے لیے زیادہ مفاد کا باعث ہو، زیادہ فائدے کا باعث ہو۔ ناتی بخیر منہا او مثلہا، یا اگر اس زمانے کے اندر بھی وہ حکم اس زمانے کے حساب سے موجود ہے، انسانیت کی ترقی کے اعتبار سے موجود ہے، تو وہ والی آیت جو پچھلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی ویسا ہی حکم اللہ تعالیٰ اس زمانے کے اندر بھی نازل فرما دے گا۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے؟ تو یہ اس کا اصل معنی ہے جو قرآن میں ما ننسخ والی آیت آئی ہے۔ دوسرا جو علماء بیان کرتے ہیں، میں اس کو بتا دوں تاکہ یہ بات بھی اگر آپ کے سامنے کبھی آئے تو آپ کو معلوم ہو کہ اس کے اندر کیا کمزوری ہے۔ وما، یہ جو ما ننسخ من آیاتن ہے آیت سے، تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ایک آیت ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 52، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، کہ ہم نے تم سے قبل نہ کوئی رسول بھیجا نہ نبی بھیجا، الا، مگر یہ کہ اذا تمنا، جب بھی انہوں نے تمنا کی، القى الشیطان فی امنیتی، تو شیطان نے ان کی امنیہ تمنا کے اندر اپنا باتیں، اپنے کلمات، اپنا فساد یہ شامل کر دیا، داخل کر دیا۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو شیطان جو ان کی باتوں میں، ان کی تمنا کے اندر اپنی کلمات، اپنا فساد داخل کرتا ہے، اللہ اس کو منسوخ کر دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی احکام کو، اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے، جما دیتا ہے، اور شیطان کی ڈالی ہوئی بات کو منسوخ کر دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے۔ تو وہ علماء کہتے ہیں کہ من آیاتن کے اندر، ما ننسخ من آیاتن کے اندر، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ آیت سے جو چیزیں آیت میں داخل کی جاتی ہیں اس آیت سے ہم وہ چیز منسوخ کر دیتے ہیں، زائل کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں۔ ناتی بخیر منہا، اور اس سے بہتر چیز ہم لے آتے ہیں، یعنی کہ شیطان کے جو کلمات ہیں ان سے بہتر چیز آیت کی شکل میں ہم لے آتے ہیں۔ او مثلہا، یہ والا جو لفظ ہے نا، اس کی وجہ سے یہ رائے زیادہ مضبوط ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ او مثلیہ کا معنی ہوتا ہے اس کے مثل۔ اگر یہاں پر ہم یہ بات سمجھیں کہ شیطان کی باتوں سے اللہ تعالیٰ آیت کو ثابت کر دیتا ہے اور شیطان کی جو باتیں ہیں، کلمات ہیں، اس کو زائل کر دیتا ہے، تو ناتی بخیر منہا کے بعد او مثلیہ کا معنی یہ بنتا ہے کہ شیطان کے داخل کردہ باتوں کے مثل اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ تو او مثلیہ کی وجہ سے یہ والی رائے زیادہ مضبوط نظر نہیں آتی ہے،
اور صحیح معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ جو بات میں نے بتائی ہے آپ کو کہ پچھلی کتابوں کے اندر سے جو آیات جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے وہ اگلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیے ہیں۔ تیسری رائے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ما ننسخ آیا ہے تو یہ مائے نافیہ ہے، یعنی کہ نفی کے لیے آیا ہے، نیگیٹو کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس اعتبار سے اس کے معنی بنتے ہیں ما ننسخ من آیات او ننسخھا، یعنی ہم آیت میں سے نہ تو کچھ منسوخ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اسے کوئی آیت بھلاتے ہیں، بلکہ ہم تو آیت کے ساتھ جو بہتر ہوتا ہے وہ لے کر آتے ہیں یا اس کے مثل لے کے آتے ہیں۔ تو یہ تین موقف ہیں۔ پہلا موقف جو بالکل راجح ہے اور بالکل واضح ہے، قرآن کی دوسری آیتیں بھی اس کی دلیل ہیں کہ پچھلے احکام کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نئے احکام نازل فرماتا ہے اور جو نئے احکام ہیں وہ اس کے قائم مقام بن جاتے ہیں اور پچھلے والے حکم منسوخ ہو جاتے ہیں۔ قرآن اس کے اوپر دلیل دیتا ہے اور بالکل راجح اور صحیح بات یہی ہے۔ دوسری بات کہ ما ننسخ من آیت سے اللہ تعالیٰ شیطان کی جو داخل کردہ باتیں ہیں وہ زائل کر دیتا ہے، لیکن یہ بات صحیح اس لیے معلوم نہیں ہوتی ہے کہ او مثلیہا، تو کیا شیطان کے مثل باتیں لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ما ننسخ میں ما جو ہے وہ نیگیٹو ہے، نیگیٹو سینٹنس بنا رہا ہے، یعنی ہم تو آیت میں سے نہ کچھ ناسخ کرتے ہیں اور نہ منسوخ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی بات بھلاتے ہیں، بلکہ ہم اس سے بہتر چیز لے کر آتے ہیں یا اس کے مثل۔ بہرحال میرے نزدیک سب سے راجح بات یہی ہے کہ پچھلے احکام اللہ تعالیٰ منسوخ کرتا ہے اور نئے احکام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے قائم مقام کر دیتا ہے، اور قرآن کے اندر ایسی کوئی ضرورت پیش ہی نہیں آئی۔ قرآن جب اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا اس میں واضح کر دیا گیا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ بھی نازل کیا گیا اس کی اتباع تمہارا کرنا کام ہے، اس کے سوا تم اپنے ولیوں کی اتباع، کوئی ایسے ولی بنا لو ان کی اتباع کرو، یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے۔ تو قرآن میں ایسی کوئی ضرورت پیش ہی نہیں آ سکتی ہے کہ اس میں کوئی ناسخ منسوخ ہو۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتا دی ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی 20 آیتیں منسوخ ہیں، کچھ کہتے ہیں 15 آیتیں منسوخ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 5 آیتیں منسوخ ہیں۔ تو مانے تو کس کی مانے اور کیوں مانے؟ ماننے کے اوپر بھی دلیل چاہیے نا مجھے۔ اگر میں کسی کی بات مان رہا ہوں تو دلیل کیا ہے بھائی؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ میں آپ کی بات مانوں؟ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ اس کی بات مانو، قرآن نے تو کہیں یہ بات نہیں کہی ہے کہ اپنے ولیوں کی بات مانو، بھائی قرآن تو اس کا رد کرتا ہے، قرآن نے کہیں یہ بات نہیں کہی۔ قرآن آپ کو صرف حکم دیتا ہے کہ آپ کو بھی قرآن کی اتباع کرنی ہے جیسے آپ کے رسول نے قرآن کی اتباع کی تھی۔ ان الذی فرض علیک قرآن، جیسے تمہارے رسول کے اوپر قرآن فرض تھا ویسے ہی تمہارے اوپر بھی قرآن فرض ہے۔ قرآن کے علاوہ جتنا کچھ ہے وہ سب گمان ہے، اس کی وہ حیثیت کبھی نہیں ہو سکتی جو قرآن کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ناسخ و منسوخ کا موضوع یہ میرا مکمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات یا کوئی سوال ناسخ و منسوخ کے حوالے سے ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جن آیات کو علماء کہتے ہیں کہ یہ ناسخ و منسوخ ہے، میں ان آیات کو انشاءاللہ جب تفصیل بیان کروں گا تو بالکل واضح کروں گا کہ یہ جو اشکال علماء کی طرف سے دیا گیا ہے وہ کیسے غلط ہے اور کیوں غلط ہے۔